بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناشتے کی بہت ہی آسان اور مزیدار ریسپیز، جس کو آپ آسانی سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں۔ یہ ناشتہ اتنا مزیدار ہے کہ اس کو آپ نے ایک دفعہ بنا کر چکھ لیا تو ہفتے میں 3 یا 4 بار ضرور بنائیں گے۔ اس کے لیے آپ 1 پیالی یا 2 پیالی میدا لیں۔ آپ چاہیں تو اس کو آٹے سے بھی تیار کر سکتے ہیں، یا آپ آٹا اور میدا دونوں کو آدھا آدھا ملا کر تیار کر سکتے ہیں۔ ان کو چھان کر صاف کر لیں اور پھر آپ اس میں 1 چمچ نمک شامل کریں۔ نمک ڈالنے کے بعد اب آپ اس میں اجوائن 1 چمچ ڈال لیں۔ پھر آپ اس میں 2 سے 3 چمچ گھی شامل کریں۔ گھی جو ہے وہ مون کے لیے آپ اس میں ڈالیں۔ اس کو گھی یا آئل یا مکھن کوئی بھی چیز ڈال کر اس کو آپ اچھی طرح تیار کر لیں۔ اس کو آپ اچھی طرح میش کریں کہ گھی جو ہے وہ اس کے اندر جذب ہو جائے۔ پھر آپ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی لگا کر اس کو اچھی طرح گوندھ لیں۔ اس کو آپ عام آٹے کی طرح اچھی طرح گوندیں، لیکن تھوڑا ٹائٹ رکھ کے گوندیں۔ گوندھ کر آپ اس کو ڈھانپ کر 10 سے 15 منٹ کے لیے ایک سائیڈ پر رکھ دیں، تاکہ آٹا جو ہے وہ سیٹ ہو جائے، تیار ہو جائے۔ اتنی دیر میں ہم اس کے بھرتے کے لیے مزیدار بھرتا تیار کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ 1 یا 2 چمچ گھی یا آئل ڈالیں۔ 1 چمچ گھی ڈالنے کے بعد آپ اس میں زیرہ ثابت 1 چمچ، لہسن کٹا ہوا 1 چمچ شامل کریں اور اس کو آپ براؤن ہونے دیں۔ جب یہ ہلکے سے براؤن ہو جائیں تو آپ اس میں پیاز 1 عدد اور ہری مرچ 3 سے 4 عدد کٹی ہوئی شامل کریں اور اس کو آپ نرم ہونے دیں۔ اس کو آپ اتنی دیر بھونیں کہ پیاز جو ہے وہ ہلکا سا نرم ہو جائے۔ اس کو زیادہ فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ بس نرم کریں۔ جب پیاز نرم ہو جائے اور اس کا کلر چینج نہ ہو تو آپ اس میں سرخ مرچ پیسی ہوئی 1 چمچ شامل کر لیں۔ سرخ مرچ کٹی ہوئی چلی فلیک 1 چمچ شامل کر لیں۔ ساتھ میں آپ ہلدی پاؤڈر آدھا چمچ ڈال لیں۔ چاٹ مسالہ 1 چمچ، اگر چاٹ مسالہ نہیں ہے تو امچور پاؤڈر ڈال لیں۔ پھر آپ اس میں خشک دھنیا کٹا ہوا شامل کریں اور ساتھ میں میتھی ڈال کر آپ اس کو مکس کر لیں۔ اب آپ اس میں تھوڑی سی کالی مرچ شامل کریں اور اس کو آپ اچھی طرح بھون لیں۔ 1-2 منٹ تک آپ اس کو بھونیں۔ ساتھ میں آپ تھوڑا سا پانی لگا لیں تاکہ امیزہ جو ہے وہ اچھی طرح تیار ہو جائے۔ اب آپ اس میں نمک شامل کریں۔ نمک ٹیسٹ کے مطابق ڈال کر آپ اس کو اچھی طرح بھون لیں۔ پانی لگانے سے امیزہ جو ہے وہ بہترین تیار ہوگا اور مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح بھن جائیں گے۔ ان کو بھوننے کے بعد اب آپ اس میں ابلے اور کچلے ہوئے آلو 2 عدد شامل کریں۔ ان کو آپ 2 منٹ تک اچھی طرح مکس کریں اور اسے آپ فرائی کریں۔ جب آلو کا بھرتا جو ہے وہ اچھی طرح تیار ہو جائے، 1-2 منٹ تک یہ امیزہ اچھی طرح تیار کریں۔ پھر آپ اس میں ہرا دھنیا ڈال کر آپ اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک سائیڈ پر رکھ دیں۔ آپ دیکھیں کہ آٹا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ اس کو آپ اپنی آسانی کے لیے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر لیں۔ اس کے 2 پیڑے بنا لیں۔ دونوں پیڑوں کو تیار کرنے کے بعد اب آپ ایک پیڑا لیں۔ اس کو آپ کاٹ کر 4 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ اس کو آپ چھری یا چاقو یا کسی بھی چیز کے ساتھ برابر 4 حصوں میں اس کے ٹکڑے کر لیں۔ خیال رہے کہ ہر ٹکڑا جو ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اب آپ ایک ٹکڑا لیں، اس کو آپ ہاتھوں میں فولڈ کر کے اس کا گول سا پیڑا بنا لیں۔ اس کو دونوں ہاتھوں میں گھما کر عام سا مناسب سائز کا پیڑا بنا لیں۔ اسی طرح آپ باقی ٹکڑے بھی لیں، ایک ایک کر کے اس کے آپ پیڑے تیار کر لیں۔
یہ چاروں ٹکڑے جو ہیں، چاروں پیڑے جو ہیں وہ ایک جیسے ایک سائز کے ہونے چاہیے۔ ان چاروں کو ایک جیسا تیار کرنے کے بعد اب آپ 3 پیڑے ایک سائڈ پر رکھیں اور ایک پیڑا لیں، اس کو آپ بیل لیں۔ اس کے گرد خشک آٹا لگا لیں تاکہ بیلنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ اس کو آپ پہلے ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ ہلکا سا بیل کر روٹی بنائیں اور پھر آپ اس کو بیلنے کے ساتھ بیل کر اس کی گول سی روٹی تیار کر لیں۔ اگر ساتھ میں چپکے تو آپ اس کے نیچے یا بیلنی کو گھی لگا لیں یا آپ آٹے کا چھڑکاؤ کر لیں تاکہ چپکے نہیں۔ اب آپ اس کی گول سی روٹی عام روٹی کی طرح پتلی روٹی تیار کریں۔ اس طرح آپ باقی پیڑے بھی ایک ایک کر کے لیں اور اس کی آپ روٹیاں تیار کر لیں۔ ان چاروں پیڑوں کی آپ ایک جیسی ایک سائز کی روٹی تیار کریں۔ چاروں روٹیوں کو تیار کر کے آپ ایک روٹی کو لیں، اس کے اوپر آپ آئل لگا لیں، 1 چمچ گھی یا آئل لگائیں اور اس کو آپ روٹی کے اوپر ہاتھ کی مدد سے یا برش کی مدد سے اچھی طرح لیپ کر لیں، پھیلا لیں۔ اب ایک اور روٹی لیں، اس کو آپ اس کے اوپر ڈال لیں اور اس کے کناروں کو ہموار کر لیں، اس کو آپ ہاتھ کی مدد سے دبا کر سیٹ کر لیں۔ اس کے اوپر خشک آٹے کا چھڑکاؤ کریں اور اس کو آپ بیل لیں۔ اب آپ دونوں روٹیوں کو بیل کر اچھی طرح تیار کر لیں اور اس کی بڑی سی روٹی جو ہے وہ بنا لیں۔ 2 روٹیاں جو ہیں وہ آپ اس کو بیل کر اس کی بڑی روٹی بنا لیں اور باقی 2 روٹیاں جو ہیں اس کو ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ دیکھیں اس طرح آپ 2 روٹیوں کو بیل کر اس کی بڑی سی روٹی تیار کر لیں، پتلی سی۔ اب آپ باقی جو 2 روٹیاں بچی تھی اس کو بھی اسی عمل کے ساتھ اسی طرح آپ اس کے بھی 2 ٹکڑے میں بیلیں، اس کے اوپر آپ گھی لگائیں اور دوسری روٹی رکھ کر سیٹ کریں اور اس کو بیل لیں۔ اس طرح آپ 4 روٹیوں کو 2 روٹیاں بڑی کر کے آپ اس کو بیل لیں۔ اب آپ ایک بڑی روٹی جو ہے اس کو ایک سائڈ پر رکھیں، ایک کے اوپر آپ پانی لگا لیں۔ پانی لگانا ضروری ہے، اس کو آپ ساری روٹی کے اوپر ہاتھ کی مدد سے یا برش کی مدد سے پانی لگائیں۔ اب آلو کا میزہ جو تیار کیا تھا اس کے آپ چھوٹے چھوٹے باؤل بنا لیں، اس کو آپ تھوڑے تھوڑے وقفے پر اس روٹی کے اوپر رکھتے جائیں۔ خیال رہے کہ اس کے اندر 1 یا 2 انچ کا فاصلہ رکھیں۔ اس طرح آپ ساری روٹی کے اوپر یہ باؤل جو ہے وہ سیٹ کریں۔ پھر آپ دوسری جو بڑی روٹی بیلی تھی اس کو آپ اس کے اوپر ڈال لیں، اس کے کناروں کو اچھی طرح ہموار کر کے اس کو دبا کر سیٹ کر لیں۔ پہلے آپ کناروں کو سیٹ کریں، پھر آپ اس کے اندر سے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح دبا کر سیٹ کر لیں۔ آپ جدھر جدھر سے خالی حصے ہیں اس کو آپ ہاتھ کی مدد سے یا انگلی کی مدد سے آپ اس کو ہلکا ہلکا دبا کے اس کو سیٹ کرتے جائیں۔ اب آپ اس کو چھری یا چاقو کے ساتھ آسانی سے کاٹ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ گول سنیکس بنانا چاہتے ہیں تو آپ گلاس لیں یا آپ کوئی بھی گول باؤل لے لیں، سانچہ لے لیں یا آپ کپ لے لیں۔ اس کو آپ اس کے اوپر رکھ کر ہلکا سا گھمائیں، ایک باؤل کے اوپر رکھ کر گھماتے جائیں اور اس طرح آپ اس کے سنیکس تیار کر لیں۔ اب اضافی آٹے کو آپ الگ کر لیں اور سنیکس جو ہیں وہ نکال لیں۔ اب دیکھیں ہمارے پاس گول سے سنیکس جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں۔ آپ اس سنیکس کو کسی بھی شکل میں بنا سکتے ہیں۔ اس کو آپ بنانے کے بعد اس کے کناروں کو ہلکا سا دبا لیں، اگر نہ بھی دبائیں تو آٹا جو ہے وہ اچھی طرح آپس میں چپک چکا ہے، کھلے گا نہیں۔ اب آپ گھی یا آئل کو گرم کریں، جب گرم ہو جائے تو آپ نارمل آنچ پر اس کو فرائی کرتے جائیں۔ برتن کی ریکوائر کے مطابق، گنجائش کے مطابق آپ اس میں سنیکس ڈال لیں اور اس کو آپ فرائی کریں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے آپ سنیک ڈالتے جا رہے ہیں تو یہ جیسے جیسے گرم ہوتے جا رہے ہیں پھولتے جا رہے ہیں۔ آپ اس کے اوپر چمچ کے ساتھ گھی ڈالتے جائیں تو یہ غبارے کی طرح پھول جائیں گے۔
اس طرح سے آپ مزیدار سنیک جو ہیں، ناشتہ جو ہے وہ تیار کریں۔ ایک سائڈ سے جب اس کا کلر چینج ہو جائے تو آپ اس کے سائڈ کو احتیاط سے چینج کریں اور دوسری سائڈ سے بھی آپ اس کو براؤن ہونے تک پکنے دیں۔ اس دوران آپ زیادہ تیز آنچ نہ رکھیں ورنہ یہ سنیک جو ہیں وہ پھولے گے نہیں۔ ان کو آپ نارمل آنچ پر اچھی طرح براؤن کریں اور سائڈ میں آپ 2-3 دفعہ ان کی سائڈ جو ہے وہ پلٹتے جائیں تو یہ سنیکس جو ہے بہترین اور کرسپی فرائی ہوں گے۔ جب دونوں سائڈ سے اچھی طرح سنہری ہو جائے، براؤن ہو جائیں تو آپ ان کو نکال لیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناشتہ جو ہے وہ کتنا اچھا پھولا ہوا اور کرسپی تیار ہوا ہے۔ اس کو آپ نکال لیں، اسے آپ جالی پر رکھیں تاکہ اس کا اضافی آئل جو ہے وہ ریموو ہو جائے۔ اس طرح سے آپ یہ ناشتہ بنائیں گے تو یقین کریں کہ آپ سموسے، پوڑیاں اور کچوریاں کھانا بھول جائیں گے۔ اس طرح سے آپ باقی سنیکس بھی تھوڑے تھوڑے وقفے سے جو ہیں وہ فرائی کرتے جائیں۔ پہلے عمل کے ساتھ اس طرح آپ سنیک جو ہیں وہ فرائی کریں۔ جب دوبارہ سے سنیکس آپ اس کے اندر ڈالیں تو چولہا جو ہے وہ سلو کر لیں، 1-2 منٹ تک چولہا سلو رہنے دیں۔ اس کے بعد آپ نارمل آنچ پر اس کو فرائی کرنے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے سنیک جو ہے وہ گرم ہوتا جا رہا ہے تو وہ اوپر اٹھتا جا رہا ہے اور ساتھ میں پھولتا بھی جا رہا ہے۔ اس طرح سے آپ سنیکس بنائیں گے تو آپ بچے ہوں یا بڑے سبھی مزے کے ساتھ کھائیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی سنیکس پسند آئے ہوں گے۔ آپ ہماری ریسیپیز جو ہے وہ ضرور ٹرائی کریں، بہت ہی آسان، ذائقے سے بھرپور اور مزیدار ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپ یہ ریسیپیز بنائیں گے تو بار بار بنا کر کھائیں گے۔ اگر آپ کو ریسیپیز اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے اس سے بہتر اور مزے کی ریسیپیز آپ کو ٹائم تک پہنچا سکیں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ آپ اس کو اپنے فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس مزیدار ریسیپی سے لطف اندوز ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے اچھے اور بہترین سنیکس جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں۔ آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ، بارش کے موسم میں یا صبح ناشتے میں بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پوری کچوری کھانے کا دل چاہے اور آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ یہ مزیدار ریسیپیز بنائیں، آپ پوریاں کچوریاں بھول جائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بہترین کرسپی خستہ ریسیپیز تیار ہوئی ہے۔ آپ اس کو کیچپ کے ساتھ، ہری چٹنی کے ساتھ، چائے سے مزے سے نوش فرمائیں۔ مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مزیدار ریسیپیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ ہمیشہ آپ کو خوش آباد اور ہنستا مسکراتا رکھے۔